نہیں لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک امپورٹنٹ ایجنڈا آئٹم تھا لا اینڈ آرڈر کا، اس پہ آئی جی پنجاب جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور، انہوں نے بریفنگ دی اور کچھ پنجاب کے علاقوں میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کا ایشو چل رہا ہے، تو اس میں جو کچے کا علاقہ ہے وہاں آپریشن جو ہے وہ ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، تو اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا مسلسل، تاکہ یہ جو کچے کے علاقے میں جو لوگ ڈاکو وغیرہ ہیں وہ آپریشن ہوتا ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، آپریشن ختم ہوتا ہے واپس آ جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ یہ مسلسل جو ہے آپریشن اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ریاست کی رٹ جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہر طرح کے اقدامات کیے جائیں گے، اور جو پولیس کا مورال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اجلاس میں کیبنٹ میٹنگ میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں۔ پچھلے 1.5 برس سے جو پولیس کے افسران اور جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو ان کے لیے ایک فنڈ ہے جس میں کمپنسیشن اماؤنٹ ہوتی ہے، یہ 35 لاکھ روپے یہ اماؤنٹ کی گئی ہے، اور اس کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے، اور تاکہ شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کی اشکشوئی ہو سکے۔ پھر ماضی میں جو پولیس شہداء کے بچوں کو پولیس میں بھرتی کرنے کے لیے محکمانہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کو نرم کیا گیا تھا، تو یہ وڈرا ہو گیا تھا پچھلے دور حکومت میں، تو اس کو ریورس کر کے دوبارہ سے جو بیسک ریکوائرمنٹ پہ چلے گئے ہیں کہ شہداء کے بچے جو ہیں ان کا قد اور چھاتی وغیرہ یہ بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو وہ پورا کرے گا، تو اس پہ باقی رولز اپلائی نہیں ہوں گے، تو یہ جو ڈیسیژن ریورس ہو چکا تھا اس کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ماضی کے پولیس کے ایسے شہداء جو مختلف واقعات میں اپنی جانیں کھو چکے ہیں، ان کی بیواؤں کو جو منتھلی جو اماؤنٹ ملتی تھی وہ 2500 روپے کے قریب تھی، اس کو ریوائز کر کے 25,000 کر دیا گیا۔ یہ وہ جوان ہیں جو ایکسیڈنٹس میں ڈیورنگ ڈیوٹی مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب کابینہ کے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ آئی جی سمیت جو سینئر پولیس افسران ہیں اپنے علاقوں میں وہ کھلی کچہریاں شروع کریں گے۔ یہ سسٹم جو ہے کل سے یہ اپ ہو جائے گا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی عوام کی جو ایکسیس ہے ڈائریکٹ پولیس تک ہو جائے، اور اسی وقت جو ہے ان کے مسائل کے ایشوز کے حوالے سے آرڈرز جو ہیں وہ ہو جائیں۔ ایک اور جو اہم فیصلہ تھا وہ تھا رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اس سے پہلے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ابھی سے پلاننگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ وقت آنے پہ پوری تیاری ہو اور لوگ جو ہیں ان کو کم سے کم مسائل کا سامنا ہو۔ ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہر تھرسڈے کو پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا کرے گا چیف منسٹر کی زیر صدارت۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑا ایشو تھا کابینہ میں، صوبے میں آٹے اور گندم کی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا، اور نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے تمام صوبائی وزراء کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ بانٹ کے پنجاب کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان کے دورے کریں اور سستے آٹے کی دستیابی یقینی بنائیں، اور اس کی جائزہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کریں۔ کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ پنجاب حکومت کے پاس اس وقت 14,80,000 میٹرک ٹن گندم موجود ہے، جبکہ 2.5 ٹن میٹرک ٹن پاسکو سے حاصل کی جا رہی ہے،
اور گندم کا 10 کلو کا آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 648 روپے میں دستیاب ہے. فلور ملوں کو روزانہ 26,000 ٹن گندم ریلیز کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو یہ فیصلہ بھی ہوا, چیف منسٹر نے یہ پروپوزل دی تھی, اس کو اپروول ہوئی ہے کہ تعلیمی اداروں میں پنجاب کے بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں, آئس اور اس طرح کے دوسرے نشے جو ہیں وہ بچوں میں بہت زیادہ جو ہے بڑے پیمانے پر اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اور نئی نسل جو ہے اس کو بچانے کے لیے ایک کریک ڈاؤن کیا جائے گا, جس کی پلاننگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ کابینہ نے آج اپروول دی ہے ڈاکٹر عثمان انور کی بطور انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس کے عہدے پر تقرری کی باضابطہ جو منظوری ہے وہ آج ہو گئی ہے. تو باقی کیبنٹ ابھی تک 8 وزراء پہ مبنی ہے. تو کیبنٹ میٹنگ میں جو وزراء تھے ایس ایم تنویر, ڈاکٹر جاوید اکرم, ابراہیم مراد, بلال افضل, جمال ناصر, منصور قادر, سید افظفر علی ناصر اور عامر میر. یہ آج کی کیبنٹ کی پروسیڈنگز کی جو ٹرکس ہے اس کا سمری وہ آپ کو بتائیے. آپ کے کوئی سوالات ہوں تو جی عامر صاحب, سب سے پہلے سر یہ فرمائیے گا, عامر صاحب شاہد چودھری 92 نیوز سے میرا تعلق ہے جی, یہ فرمائیے گا کہ آپ نگران جو ہے الیکشن کروانے کے لیے کہا گیا کہ آئینی طور پر 90 دن میں انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. ایک تو یہ فرمائیے گا کیا 90 دن میں ہی انتخابات کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اس حوالے سے کیا فریم ورک ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سخت الزامات لگا رہی ہے کہ نگران حکومت جو آپ کی ہے وہ گن کر چن کر ایسے افسران کو لگا رہی ہے جو 25 مئی ان کے اوپر جو تشدد کیا گیا تھا اس میں ملوث تھے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو لیٹر بھی لکھ دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انہی افسران کو رکھیں گے یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نگران سیٹ اپ ہے تو ایسا ماحول بنائیں گے جو سب کو قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کا مینڈیٹ الیکشن کروانے کا ہی ہے. اور جیسا میں نے اوپننگ دی ہے کہ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے اس میٹنگ میں کہ فیئر فری الیکشنز, ظاہر ہے جو ٹائم پیریڈ الیکشن کمیشن نے دیا ہوا ہے اس میں کروانے ہیں الیکشن. واٹ ایور دا الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیسائیڈس وی آر باؤنڈ ٹو فالو. انہوں نے 3 مہینے میں الیکشن کروانے ہیں, شیڈول وغیرہ بھی شاید وہ کچھ ڈیٹس وغیرہ دے رہے ہیں تو اسی کے مطابق ہوگا. اور دوسرا کو بتائیے گا جو ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ ایسے افسران کو لگا رہے ہیں جو 25 مئی کو ملوث تھے ان کے اوپر تشدد کرنے والے. عثمان انور تھے ملوث. یہ اپنا سی سی پی لاہور کے بارے میں جو نام دے رہے ہیں باقی نام یہ 22 نام انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیجے ہیں. اور پی ٹی آئی دیکھیں ہم میں نیوٹرل کیئر ٹیکر, آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا آپس کا پی ڈی ایم ورسز پی ٹی آئی تو بات ہو سکتی ہے, لیکن افسران لگا رہے ہیں. اب ہم نے تو بہترین افسر لگائے ہیں. آپ بتائیے کہ ڈاکٹر عثمان انور یا بلال کمیانہ سے بہتر افسران لاہور میں آپ کو نہیں ملیں گے. ون بائی ون کرنا. پہلے تو کیا آپ ہماری کمیونٹی سے ہیں, آپ کو اس عہدے کی مبارک ہو. گزارش میری ہے کہ آج آپ نے کابینہ کے اجلاس کا ایجنڈا بیان کیا, اس میں کوئی الیکشن کے تو مرحلہ نظر نہیں آ رہے, تو کوئی لمبا ہی منصوبہ نظر آ رہا ہے آپ کا. آپ پوائنٹ بتائیں جہاں سے آپ کو لمبا منصوبہ نظر آ رہا ہے. اوپننگ جو آئٹم ہے وہ تو میں نے آپ کو پھر الیکشن کا بتایا. عوام کا مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی, تو اس حوالے سے روٹی کی قیمت دیکھ لیں اور باقی آئٹمز ہیں, اس حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات ہوں گے کہ جو خاص طور پر ذخیرہ اندوزی ہے, ہولڈنگ ہے, اس کا کما کیا جائے. دیکھیں وہ سارے فیصلے میں بڑی لینتھی میٹنگ تھی 2 گھنٹے کی, تو اس میں ہمارا بیسک جو ایک ایجنڈا آئٹم تھا 25 منٹ جو گندم اور آٹے پہ فوکس رہا. اس میں بہت سارے کچھ فیصلے لینے کے لیے بنیادیں رکھی گئی ہیں جن پہ اگلی کیبنٹ میٹنگ میں ڈیسیژنز ہوں گے.
تو بنیادی طور پہ اب آٹا اور گندم کی شارٹیج نہیں ہے اس وقت یہاں پہ. ڈاکو کے خلاف آپریشن کی بات کی ہے. ہمیشہ پنجاب اور سندھ کی حکومتیں ہیں, ان کے درمیان کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سندھ سے ڈاکو ادھر آ جاتے ہیں, یہاں سے ادھر چلے جاتے ہیں. ڈاکوؤں کی تو کوارڈینیشن رہتی ہے آپس میں, لیکن گورنمنٹ کی نہیں رہتی. یہ شکوہ ماضی میں برادری شاہ صاحب کرتے رہے اپنا عثمان گلزار صاحب کی گورنمنٹ سے, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, یہ بھی ان سے کرتے رہے. تو کیا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ہی آپریشن کریں گے, ورنہ تو وہ ادھر نکل جائیں گے اور آپ پی سے چلے جائیں گے, کس طرح کو؟ جی بالکل, یہ باتیں ساری ہوئی ہیں, اور کے پی سے بھی آتے ہیں ٹیررسٹ, یہاں سے بھی ڈاکو ادھر نکل جاتے ہیں, آپریشن ختم ہوتا ہے واپس آ جاتے ہیں. اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ آپریشن اس طرح نہیں ہوگا 1 ہفتے کا, 2 ہفتے کا, مہینے کا. باقاعدہ ایک پلان بنا کر وہاں پہ مسلسل یہ آپریشن جاری رکھا جائے گا. ان کو بالکل وہاں سے ایک دفعہ ایلیمینیٹ کر دیں, بے دخل تو ہوتے ہیں وہ, پھر واپسی ہو جاتی ہے. تو ان کو کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو جتنے بڑے ڈاکوؤں کے گروہ ہیں ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. پیر صاحب, اس طرح پنجاب حکومت جو ہے وہ سابق حکومت تو ختم ہو چکی ہے, اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے, آپ کی نگران حکومت بن چکی ہے, لیکن سابق حکومت کی جو سیاسی تقرریاں ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ برقرار ہیں. کیا یہ سیاسی تقرریاں آزادانہ, منصفانہ اور شفاف الیکشن بنانے پر اثر انداز نہیں ہوتی؟ اس حوالے سے ایک اور بات لے لیجیے گا. دیکھیے, جس دن آپ کی حکومت تشکیل پا چکی تھی اس دن بھی ڈی سی اوز میں جو ہے وہ تقرری کا عمل جاری رکھا, جو پی ٹی آئی کو لے جاتے ہوئے لسٹیں دے کے گئی تھی. تو یہ ظاہر ہے کہ انہی محکموں میں ہیں جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے, محکمہ صحت کے اندر اور محکمہ تعلیم کے اندر. تو آپ فیئر الیکشن کا مینڈیٹ ہے آپ کا, تو آپ اس میں کیا کریں گے اس کو؟ دیکھیں جی رضوان رضی صاحب, فیئر الیکشنز کروانے کے لیے جو ڈیسیژنز لینا پڑیں گے وہ سب ڈیسیژنز لیے جائیں گے, اور انشور کیا جائے گا کہ کوئی بھی افسر جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو الیکشنز کے فیئر فری انعقاد پہ. یہ بتا دیں, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان خطرہ ہے, کل وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ ایجنسیوں کی جانب سے, غیر ملکی ایجنسیوں کی جانب سے خطرہ ہے. تو پنجاب کی جانب سے, پنجاب پولیس کی جانب سے کوئی نگران سامان پارک سے کوئی سیکورٹی واپس منگوائی گئی ہے, اس طرح کی کوئی فگرز یا اطلاعات ہیں سر؟ میرے علم میں نہیں ایسا, یا بلائی نہیں ہے واپس وہاں سے؟ یعنی ایسی کوئی خبر ہے؟ اچھا ویر صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ روزانہ جاتے ہیں اور ادھر جتنی سیکیورٹی ہے ادھر, اس وجہ سے تو روڈ ہی بلاک رہتا ہے. ویر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان نے پریس کانفرنس کی ہے, خطاب کیا ہے, اس میں جو انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں کہ ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے, اور انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ انہیں قتل کروانا چاہتے ہیں, ان کے اس کے لیے انہوں نے پیسہ بھی دیا ہے. اس پر بہت زیادہ ایک ہائی کریٹ ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے. انہوں نے جو ابھی پریس کانفرنس بھی کی ہے, پنجاب میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کی سازش ہو رہی ہے, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے 2 ہفتے میں باہر بھی نکل رہا ہوں. ایک تو یہ کہ کیا پنجاب حکومت انہیں فیسیلیٹیٹ کرے گی یا انہیں ریکمینڈ کرے گی کہ وہ باہر نکلے ایسے حالات میں. سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اس الزام کی, تو پنجاب حکومت اس بارے میں کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں, یہ پی ٹی آئی ورسز پی 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 یہ ایلیگیشنز ہیں, اور آپ کو پتہ ہے خان صاحب ایلیگیشنز جو ہیں وہ تو کیا اب میں کہوں اس میں, میر صاحب محسن بلال رفتاریوں سے ابھی ان کا جواب مکمل نہیں ہوا. جی یہ کوشچن جو ہے, مطلب اس میں پرابلم یہ ہے کہ الزام وہ زرداری صاحب پہ لگا رہے ہیں, وہ آگے سے پیپلز پارٹی ان کو جواب دے رہی ہے. تو یہ وہ الزام والی پالیٹکس ہے جو چلتی ہے. ہمارے ذمہ ہے, اگر خان صاحب نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو جو ایک فارمر پرائم منسٹر کو سیکیورٹی ملتی ہے وہ بالکل ان کو دی جائے گی. میر صاحب محسن بلال رفتار سے, میر صاحب آپ کے ایجنڈے پہ آتے ہیں. آپ نے لاسٹ میں ایک پوائنٹ کیا کہ تعلیمی اداروں میں جو آئس وغیرہ ہے یا منشیات ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا. آپ کی کابینہ کے
دو وزراء جو ہیں ان کی اپنی پنجاب کی پرائیویٹ سب سے بڑی یونیورسٹیز ہیں لاہور میں. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو یہ بات ہوئی تھی کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اور سرکاری یونیورسٹیز میں اس طرح کے آئس کی اور منشیات کی شکایات ہے, کریک ڈاؤن ہوگا, لیکن نہیں ہوا. کیا آپ کی کابینہ کے دونوں وزراء رضا کرانہ طور پر یہ کہیں گے کہ پہلے ہماری یونیورسٹیز میں یہ تجویز ہی ان کی جانب سے آئی گئی, یہ ان لوگوں نے تجویز دی ہے, اور باقی یہ جو پنجاب کی کیبنٹ ہے اس پہ میرا نہیں خیال کہ ایز سچ کوئی آبجیکشن یا کوئی الزامات لگے ہوں. یہ ابھی میں نے آپ سے سنا ہے, اس میں میں الزامات کی نہیں بات کر رہا, میں نے آپ کو بتا دیا ہے کریک ڈاؤن کی بات ہوئی تھی تو مجھے ایک کا پتہ ہے, دوسرے کا مجھے نہیں پتا. میر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی آج کی جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں زیادہ تر باتیں پولیس کے حوالے سے ہوئی ہیں, پولیس کا مورال بلند کرنے کے لیے, پولیس کو مراد دینے کے لیے, شہدا کے جو بچے ہیں یا ان کی بیواؤں کو نوازنے کے لیے سارا ایجنڈا آٹے, گندم اور ایک دو چیزوں کے علاوہ پولیس ہی تقریباً تھا آپ کی کیبنٹ میٹنگ میں. کیا سابق دور حکومت میں پولیس کا مورال اتنا ڈاؤن ہو چکا تھا یا ان کو اتنا انڈرمائن کیا گیا تھا کہ آج ان کا مورال بلند کرنے کے لیے تمام ایجنڈے پر زیادہ تر پولیس کے یہ اب آپ ایک اس کو اینگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کیبنٹ کا ایجنڈا ہے, یہ اس میں آئٹمز ہیں سارے. اس میں ایک آئٹم جو ہے جس میں پبلک ویلفیئر ہے, جو لوگ آپ کی جانوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی تھی اور ان کے 1.5 سال سے بیواؤں کے پیسے رکے ہوئے تھے, یہاں پہ مطلب اگر ان کو ہم نے یہ جو ان کا ڈیو رائٹ ہے وہ ان کو دیا ہے اور بتا رہے ہیں کہ وہ فیملیز ان کی سن کے خوش ہوں, انہیں تو ابھی تک نہیں نا پتا, یہ تو ہم اناؤنس کر رہے ہیں تو نہیں پتا. تو یہ 4 پوائنٹس جو ہیں یہ اگر ان پہ زیادہ فوکس کر دیا ہے تو اس لیے کیا کہ شہدا کے بچے ہیں. میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ سابق حکومت کی طرف سے صحافیوں کے لیے فیز 2 کا نوٹیفکیشن کیا گیا تھا, کابینہ سے منظوری ہوئی تھی, روڈا کیا تھا, کیا چیز جی؟ صحافیوں کے لیے فیز 2 کا اعلان کیا گیا تھا پریزیڈنٹ کی طرف سے, اس پہ امپلیمنٹ آپ کریں گے ان 3 ماہ کے اندر؟ یہ مجھے نہیں پتا اس آئٹم کا, اس پہ میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا. اور سر اس میں یہ بھی چیک کر لیجیے گا, کچھ ریومرز ہیں کہ شاید فیز 2 جو ہے روڈا کے اندر صحافیوں کو لاہور پریس کلب کے جو ہے وہ دیا گیا ہے, جو آپ کی نگران حکومت ہے. اس حوالے سے ریومرز ہیں, غلط ہوں گی, آپ کو صحافی دوست ہیں, کہ اس کو جو ہے اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے, اس کو روکا جا سکتا ہے. کس کو؟ یہ صحافیوں کا فیز 2 جو ہے, جو صحافیوں کو دی گئے ہیں پلاٹ جو ہیں, اس کی پنجاب کابینہ میں جو پچھلی لاسٹ کابینہ کی میٹنگ تھی اس میں منظوری ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے آپ ضرور دیکھیے گا, یہ ہماری گزارش ہے. وہ کس نے روکنا ہے, ہم نے؟ یہ افواہیں ہیں, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں ایسا دیکھیں, یہ چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹی حرکتیں ہیں, یہ نہ ڈسکس ہوئی ہیں, نہ کوئی ایسی تجویز آئی ہے, نہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا. اور دوسرا لاہور پریس کلب کے لیے 1.5 کروڑ کی گرانٹ تھی جو کہ ابھی رہ گئی تھی. ایک تو اس کو دیکھ لیجیے گا, دوسرا اگر آپ کی حکومت کی رہتی ہے لمبا, اب آپ کا سارا فوکس جو ہے نا, جیسے میں نے پولیس پہ کیا, آپ کا اپنی ویلفیئر کے اوپر ہے, تو یہ ذرا نوٹ کر لیں آپ. سر آپ بھی اس کا اسی طرح ہوتا ہے. سر 2 کروڑ گرانٹ ہے لاہور پریس کلب کی سالانہ, وہ اسے اسمبلی کا حصہ بنا دیا گیا تھا. اگر بجٹ آپ نے پیش کرنا ہوگا, یقینی طور پہ آپ کو کوشش کریں گے کہ سیٹر میں الیکشن کروا کے چلے جائیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے, نہیں ہوتا, بجٹ یعنی کہ سوال سے کچھ کرنا پڑتا ہے, تو پریس کلب کے لیے 2 کروڑ گرانٹ ہے سر, اس کو ضرور نظر ثانی. وہ ضرور, میں آپ کو پتا ہے 96 میں لاہور پریس کلب کا 97 میں پریزیڈنٹ رہا ہوں. آئی واز دا ینگسٹ ایور پریزیڈنٹ. پریس کلب کے لیے جو بھی ہوگا ہم کریں گے. یہ بتائیے گا کہ ابھی خالد کیوں صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ جو لوگ سیاسی بھرتیاں ابھی بھی موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ کا یہ جو فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کا خواب ہے وہ کیسے شرمندہ تعبیر ہوگا؟ وہ الیکشن کمیشن انشور کرے گا کہ جو بھرتیاں ہیں جن پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے تو وہ تو الیکشن کمیشن ویسے بھی نہیں رہنے دیں. میر صاحب سوال یہ ہے کہ نگران گورنمنٹ آئی ہے, نگران گورنمنٹ نے آتے ہی سب سے پہلے, حالانکہ الیکشن کمیشن کی واضح ڈائریکشن ہے کہ آپ آن گوئنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں روکیں گے, لیکن اب اطلاع کی آ رہی کہ 180 بلین کا بجٹ جو ہے وہ پنجاب نگران حکومت نے وہ روک دیا. کیا آپ کے علم میں ہے ایسی بات؟ کس سائٹ کا؟ ڈیولپمنٹ سیکٹر کا. پورے پنجاب کا جو ریلیز ہونے والا بجٹ کا جو ریلیز کر دیا گیا تھا وہ اکاؤنٹ سے واپس منگوا دیا گیا. نہیں, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. اس پہ آپ کو نیکسٹ جو پریس بریفنگ ہوگی اس میں بتا رہے ہیں.
اچھا میر صاحب، آپ کی ذات پہ بھی ایک ایجوکیشن ہے، چونکہ جب حامد میر صاحب پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت کے سٹنگ PTI کے حوالے سے آپ کا جیو پہ تھا، بیان بھی، پھر ایک ایشو کریٹ ہوا. اب وہی سابق DGISI جو ہیں وہ PTI کے سپورٹر بنے ہیں. تو ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چن کے لوگ کابینہ میں، یا جس طرح محسن نقوی صاحب پہ ایلیگیشن لگایا گیا کہ زرداری صاحب انہیں اپنا منہ بولا بچہ کہتے ہیں، تو یہ چیزیں کسی نہ کسی جگہ پہ کاؤنٹر ہوں گی، یا آپ جو اب پراپوگنڈا رکنا چاہیے گا یہ نہیں رکتا تو پنجاب حکومت FIA سائبر کرائم یا اس طرح کو کرے گی، عمل درآمد ان کا کروائے گی کہ یہ چیزیں رکنی چاہیے جو بیجا ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں؟ کس پہ؟ جس طرح آپ کی ذات پہ ہے، محسن نقوی صاحب پہ لگائی جا رہے ہیں بار بار، اور ایک نیب والا ان کا ایشو نکایا. دیکھیں پہلے میں اپنی بات کر لیتا ہوں. آپ میرے والے سے جو بات کر رہے ہیں، میں نے ہمیشہ جو مجھ پہ الزام لگایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کے خلاف آپ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اسٹیبلشمنٹ اب ادھر آگے کھڑی ہو گئی ہے جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے. اب اسٹیبلشمنٹ کے DG پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم کرتے رہے یہ غلط تھا. تو بھائی ہم تو وہیں پہ کھڑے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے ایک غلطی کی جسے جنرل باجوہ نے تسلیم کیا، جسے DGISI نے تسلیم کیا. تو یہ تو اپنی ذات کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ نگران وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی صاحب کے حوالے سے جو ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، وجہ یہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ ٹرینڈ کہاں سے چلتے ہیں. اب مرکز پہلے بنی غالب تھا، اب زمان پارک بنا ہوا ہے، تو یہ سلسلہ آپ روکیں گے یا اسی طرح چلنے دیں گے؟ نہیں، ہم چلنے دیں گے، چونکہ جو جھوٹ ہے اس کے پاؤں ہوتے نہیں ہیں، اور یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کا کام یہ ہے. وہ کوئی گورنمنٹ یہاں پہ آپ بٹھا دیں فرشتوں کی حکومت، اس پہ بھی الزام لگائیں گے. آپ کا کیا آپ چلنے دیں گے جو صحیح چیزیں ہیں؟ صحیح نہیں، غلط بھی چلنے دیں. لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے سچ کیا جھوٹ کیا. جو لاہور کی ایک بڑی معروف شاہراہ ہے، وہاں پر پولیس والے اور میڈیا والے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کو بہت مشکل پیش آتی ہے. پورے لاہور کی ٹریفک ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کل بھی تھی. تو آپ کچھ راستہ صاف، ہم ٹریفک سارجنٹ مزید بھجوا دیں گے. نہیں سر، بہت ٹینشن ہے کہ زمان پارک جب آپ نہر سے کراس کرتے ہیں تو سچی مچی وہاں پر 15 سے 25 منٹ کم از کم لگتے ہیں آپ کو ایریا کراس کرتے ہوئے. تو وہاں پر کوئی ایسا سسٹم کرے کہ ان کی سیکیورٹی ہوتی رہے، حالانکہ وہ سڑک سے کم از کم بھی وہ 2 فرلانگ اندر ہیں. ہاں سر، لیکن ان کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے. جو عام آدمی ٹیکس پیئر ہے، جو پورا ٹیکس دیتا ہے سر سڑک کے اوپر چلنے کا بھی، اس کا بھی کوئی خیال کیا جائے. CTO جو ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ ذرا اس ایشو کو دیکھیں اور ریزالو کریں. میر صاحب، آپ نے کہا آپ کا مینڈیٹ پیورلی جو ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات کروانا ہے، لیکن ابھی یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ انتخابات کب ہونے ہیں. یہ کس نے کہا آپ سے؟ کیونکہ گورنر صاحب نے بھی ڈیٹ نہیں دی، جو کہ آئینی طور پر ان کو بھی ڈیٹ 48 آورز دینی چاہیے. الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے 9 تاریخ سے لے کے 13 اپریل تک کی تاریخ دی ہے. تو یہ کوشچن آپ کا گورنر پنجاب سے بنتا ہے. سر میں آپ سے سوال جو کرنے لگا ہوں، کیا پنجاب گورنمنٹ نے گورنر سے کوئی ایسا رابطہ کیا یا ان سے کوئی لائزون بنایا ہے کہ الیکشن جو ہے ود ان ڈیو ڈیٹ جو 90 دن کی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے گورنر صاحب کی کیا اس وقت رائے ہے؟ سر اس میں ایڈ کر لیں کہ اگر 90 دن میں الیکشن کمیشن شیڈول نہیں دیتا تو آپ کی گورنمنٹ کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہے. اگر وہ شیڈول نہیں دیتا تو اس کی کوئی وجہ بتائیں گے وہ، تو ان سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو.